اور اب میں بڑھوں گی مفتی صاحب کی سمت۔ مفتی صاحب، بات ہوئی عالمات کی جانب سے حرام اشیاء کی خرید و فروخت، یعنی اگر صرف حرام ہی اشیاء کہیں بک رہی ہیں اور وہ خریدی بھی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی ایسے اسٹور پہ اگر کوئی ملازمت شخص کرتا ہے کہ جہاں حرام اور حلال دونوں اشیاء موجود ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ آپ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، حرام اشیاء کی خرید و فروخت عام حالات میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ نے اسے منع کیا۔ اب یہ حرام اشیاء جو ہیں، چاہے وہ چیز خود حرام ہو، یعنی وہ ہے ہی حرام، اور چاہے جو ہے وہ حرام خود تو نہیں ہے لیکن کوئی سبب ایسا پایا گیا جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، خود ہی حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، خون ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ خون کے والے سے وضاحت آخر میں کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز تو حلال تھی، جیسے جانور ہے، حلال جانور ہیں، لیکن ان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو مردار ہو گئے، تو اب وہ بھی حرام کے حکم میں، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یعنی ایسے جانوروں کا گوشت بیچنا کہ جن جانوروں کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو معقول اللحم، حلال جانور ہوں، ان کا گوشت کھانا عام حالات میں حلال ہو، لیکن ذبح شرعی کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ اگر ذبح شرعی نہیں کیا گیا، مردار ہو گئے، یا کسی طریقے سے گلا گھونٹ کے مارا گیا، یا مشینی ذبیحہ وغیرہ جیسے آج کل ہوتا ہے کئی جگہوں پر کثرت سے، تو اس صورت میں اس کی بیع و شراء بھی درست نہیں ہے، اس کا بیچنا خریدنا بھی درست نہیں ہے۔ اور گوشت کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ گوشت میں اصل جو ہے وہ ناجائز ہونا ہے۔ ویسے شریعت کا ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کسی چیز میں اصل جو ہے اس کا مباح ہونا ہے، یعنی جب تک کوئی دلیل نہ پائی جائے اس کے ناجائز ہونے کی تو اس وقت تک اسے مباح مانا جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، انہی مستثنیات میں گوشت بھی شامل ہے۔ لحوم یعنی گوشت جو ہیں، ان میں اصل اباحت نہیں ہے، ان میں اصل ممانعت ہے، ان میں اصل حظر ہے، جیسے کہ فقہائے کرام کی اس پر تصریحات موجود ہیں۔ تو جب تک ان کے حلال ہونے کی، ان کے مباح ہونے کی کوئی دلیل نہیں پائی جائے گی، مضبوط دلیل، اس وقت تک گوشت کے باب میں ہم حرام ہی کا حکم صادر کریں گے۔ رہ گئی دیگر غذائی اشیاء گوشت کے علاوہ، ان کے اندر اگر کوئی ایسے اجزاء شامل ہوں کہ جو اجزاء شرعاً جائز نہیں ہوتے، ان کی تفصیلات عام طور پر ان کے اوپر جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہاں سے تفصیلات معلوم ہو جائیں کنفرم قطعی طور پر، تو پھر تو انہیں بھی حرام کہا جائے گا، اور ان کی بیع و شراء بھی مسلمان سے جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ہوں کہ ان میں شبہ ہو، اور جو تفصیلات ان کے پروڈکٹ کے اوپر جو دی ہوتی ہیں اس سے بھی کوئی کنفرم بات معلوم نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں گنجائش ہے، کیونکہ یہ گوشت نہیں ہے، گوشت سے ہٹ کر اشیاء ہیں، تو ان میں اصل اباحت ہے، تو اصل اباحت والے قاعدے کے تحت اس میں گنجائش ہے۔ جب تک کنفرم معلوم نہ ہو، قطعی طور پر پتہ نہ ہو، یا کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو، اس وقت تک انہیں حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ان سے بھی شبے کی وجہ سے بچنا بہتر ہے۔ میں انشاءاللہ آگے خون کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے احکام تجارت کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بریک سے قبل آپ ہمیں بتا رہے تھے حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے تعلق سے، اور ایسی جگہ کہ جہاں حلال اور حرام دونوں اشیاء موجود ہوں۔ پھر آپ خون کے تعلق سے بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ایک بریک شامل کی۔ واپس چلتے ہیں آپ کی سمجھ۔ جی حضرت۔ جی، تو خون سے پہلے میں یہی بتا دوں کہ یہ تو کھانے پینے کے اشیاء کے حوالے سے ہماری بات ہوئی نا۔ کھانے پینے کے اشیاء کے علاوہ بھی جو حرام اشیاء ہیں ان کی بیع و شراء جائز نہیں، یعنی جن چیزوں سے شرعی طور پر نفع اٹھانا جائز نہ ہو، اسے ہماری فقہی اصطلاح میں مال متقوم کہا جاتا ہے۔ مال متقوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے شریعت نے مال قرار دیا ہو، اور مال قرار دے کر اسے نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہو، تو وہ مال متقوم کہلاتی ہے، اس کی بیع و شراء تو جائز ہے۔ لیکن جیسے شریعت نے مال متقوم قرار نہ دیا ہو، یعنی جس سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہ ہو، تو اس کی خرید و فروخت جو ہے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آ جائیے اگلی بات خون والی بات کی طرف کہ خون بھی فی نفسی تو چونکہ حرام ہی ہوتا ہے، لیکن اب خون لگانا جو ہے، بعض صورتوں میں خون لگوانے کی اجازت ہے۔ تو جن صورتوں میں خون لگوانے کی اجازت ہے، ان صورتوں میں اب خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں خون جہاں تک خریدنے کی بات ہے، اول تو خون خریدا نہیں جائے گا، خون کو ویسے لینا چاہیے، خون ہبہ کرنا چاہیے، ڈونیٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ ڈونیٹ کرتے بھی ہیں، بلڈ بینکس کے اندر بھی ڈونیٹ والے خون بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بغیر پیسے دیے خون دینے کے لیے اگلا تیار نہ ہو، تو اس صورت میں جب کہ اگلا تیار نہیں ہے خون دینے کے لیے، تو
اب ضرورتاً اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ پیسے دے کر خون خرید لیں، یعنی خون خریدنا اس صورت میں ضرورت کی صورت میں، حاجت کی صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے خون بیچنے کی، تو خون بیچنے کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ چونکہ خون جو ہے یہ مال نہیں ہے، اور حدیث مبارک میں بھی ثمن دم سے منع فرمایا گیا ہے، تو اس کی جو کمائی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جن صورتوں میں خریدنا جائز ہے ان صورتوں میں بھی اس کا ثمن لینا، پیسے لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خون کے پیسے اس طرح نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ ہاں اگر کسی کافر سے پیسے لے رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ حنفی کے اندر طرفین کہلاتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان دو حضرات کا موقف یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ایسا عقد، ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ باطل یا فاسد ہوتا ہو، لیکن کافر کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ غدر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو اور مسلمان کا اس میں نفع ہو۔ تو اس صورت میں کافر کے ساتھ تو خون خریدنے کی، خون بیچنے کی، کافر کو ایک مسلمان خون بیچ رہا ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو خون نہیں بیچا جا سکتا، اس کے پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ ایسے اسے ڈونیٹ کریں، اس کے پیسے آپ نہیں لے سکتے، خرید سکتے ہیں ضرورت کے وقت لیکن بیچ نہیں سکتے۔